لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عصمت جو خداوند متعال کی دی ہوئی ایک صفت ہے جو خدا اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جس کی مصلحت اور دلیل میں نے آپ کی خدمت میں کل بیان کی کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ جو دین خداوند متعال نے جو آئین، جو دین شریعت بنایا ہے، وہ بغیر کسی کمی زیادتی کے، نان ایرر، بغیر کسی ایرر کے، بغیر کسی خطا کے امت تک اور قیامت تک باقی رہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو دین لانے والا ہے، جو دین کی قیامت تک حفاظت کرنے والا ہے، وہ معصوم ہونا چاہیے، تاکہ اس کے شریعت کی نفاذ کے لیے، شریعت لے کر آنے میں، شریعت کے نفاذ کے لیے، شریعت پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ جو ہے وہ ایک مجموعی طور پر عصمت کے غرض کہ کیوں خداوند متعال عصمت عطا کرتا ہے، وہ ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ جو روایتوں سے چند چیزیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نبی کی ذمہ داری ہے، ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کی مصلحت اور مصلحت اخروی جو زیادہ فوقیت اور اہمیت رکھتی ہے، اور ثانویاً اور دوسرے مرحلے میں مصلحت دنیاوی کہ جس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، یہ جو ہے وہ خداوند متعال ان ہستیوں کو اس صفت کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ انسان آخرت اور دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب رہے۔ اچھا، دنیا کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس پر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اصل اولی جو قانون ہیں
جو تعلیمات اہل بیت اور قرآن کا نازل ہونا، شریعت کا نازل ہونا، وہ در حقیقت جو ہے آخرت اور ہدایت کے اعتبار سے ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، کس لیے خلق کیا؟ عبودیت کے لیے، بندگی کے لیے، کہ اب آپ اس کا جو بھی نام دینا چاہیں، اگرچہ قرآن نے عبودیت کا لفظ استعمال کیا، لیکن دوسری آیات اور مجموعی طور پر قرآن اور سنت کو دیکھتے ہیں، عبودیت کہیں، قرب خدا کہیں، خدا کی رضا کہیں، کہ انسان خدا کی رضا حاصل کرے، خدا کا قرب حاصل کرے، اور یہ مقصد خلقت انسان کہ قرب الہی حاصل ہو جائے، رضائے الہی حاصل ہو جائے، کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن والرضوان من اللہ اکبر ذالک۔ یہ اہم نکتہ ہے کہ خداوند متعال نے مومنین اور مومنات کو جنت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے والرضوان من اللہ اکبر ذالک، جنت کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں، یہ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے والرضوان من اللہ اکبر ذالک، کہ جو خدا کی رضا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، وہ اکبر ہے۔ اور جب ہم اہل بیت اور بالخصوص سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زندگی پر اور شہادت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری فہم، ہماری سمجھ، ہماری فکر، ہماری عقل، ہمارا شعور، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ صرف ہم الف بے، اگر یہ لفظ الف بے کہنا بھی صحیح ہو، الف بے ہیں جو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، باقی جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ دین، شریعت، حلال، حرام، توحید اتنی سی، رسالت اتنی سی، امامت اتنی سی، دین اتنا سا، جو ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے قرب الہی کے لیے جتنا بھی، اب ظاہر توحید، ہر انسان توحید کو حاصل کرے، رسالت پر، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، ولایت پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ اب ظاہر عام انسانوں میں بھی درجات ہے، میرے اور آپ میں، ہم میں اور آپ میں، آپ یقینی طور پر توحید کی میری نسبت اعلیٰ درجے پر ہوں گے، ولایت، معرفت رسالت و معرفت امامت، اب اس میں جو ہمارا دائرہ ہے وہ انتہائی محدود ہے، ہم اسی میں سبقت کریں، اسی میں دوڑ لگائیں، یہ ہمارا دائرہ ہے۔ وہ آل محمد علیہ السلام کا دائرہ انتہائی وسیع ہے، کہ انشاءاللہ اس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کریں گے کہ محمد و آل محمد کا دائرہ کیا ہے، الفاظ کے ذریعے سے۔ توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان، ہم ایک دفعہ الفاظ ہیں، الفاظ کیا ہے؟ الفاظ صرف سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کما حق کہو، حقیقت کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ دیکھ کر آئے، جاپان دیکھ کر آئے، یورپ دیکھ کر آئے، آپ جو وہاں کے مناظر دیکھ کر آئے وہ آپ الفاظ میں بیان کریں گے، لیکن جو آپ کی معرفت کی کیفیت ہوگی وہ سننے والے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ تو ہماری بھی بے عین ہی، یہ تو ایک فقط دنیاوی مادی، جس میں سننے والا تصاویر دیکھ چکا ہے، دنیا کے مزے لے چکا ہے، ویڈیو دیکھ چکا ہے، بہت کچھ دیکھ چکا ہے، لیکن آپ جو وہاں پر احساس کر کے آئے، اب اگر آپ اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو اگر سمجھانا چاہیں اور چاہے کہ جو آپ کی کیفیت ہے وہ منتقل کریں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ کب پاسبل ہوگی؟ جب خداوند متعال آپ کو سوئٹزرلینڈ کی زیارت نصیب فرمائیں، خدا نہ خواستہ۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ یہ خدا نخواستہ کربلا و نجف کے مقابلے میں تھا۔ انشاءاللہ خداوند متعال جہاں جائے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، یہ ایمان کی حفاظت جو اہم ترین چیز ہے۔ بس توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ آئمہ اطہار، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا،
حدود آئمہ اطہار، معرفت آئمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے؟ یہ بحسب الفاظ کے اعتبار سے جو الفاظ میں ہمارے پاس روایتوں کی شکل و صورت میں جو آئمہ کی محبت، آئمہ کی معرفت کے سلسلے میں ہمارے پاس روایات آئی ہیں، اس کے لحاظ سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ لہٰذا توجہ فرمائیے گا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، اب دیکھیں کہ یہاں پر معصوم انبیاء بھی معصوم ہیں اور آئمہ بھی معصوم ہیں، یعنی گویا اگر ہم دیکھیں، اگر ہم میری گفتگو کا اگر خلاصہ نکالا جائے گزشتہ جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے عصمت پر ایک حد تک گفتگو کی، لیکن کمپیریزن جو ہے وہ انبیاء اور آئمہ کے اعتبار سے زیارت جامعہ کبیرہ کا آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا۔ فَبَلَّغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِ الْمُكَرَّمِينَ، کہ خداوند متعال نے مکرمین و مرسلین و مقربین میں آپ کا جو مقام قرار دیا، حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ توجہ کیجئے گا، یہ دو لفظ، باقی الفاظ بھی آئے ہیں زیارت جامعہ میں، لیکن ہمارے لیے یہ دو امپورٹنٹ الفاظ ہیں کہ ملک مقرب اور نبی مرسل کو خداوند متعال نے آپ آل محمد کے مقام کو دکھا دیا، اور لا یطمع فی ادراکہ طامع، کہ لا یطمع فی ادراکہ طامع، کہ خواہش کرنے والا اپنے ادراک میں وہاں کی طمع اور خواہش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ ترین مقام ہے، مقام امامت۔ جب انبیاء اپنی عاجزی کا اظہار کرے معرفت محمد و آل محمد میں، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا رول ہے، ہمارا اور آپ کا کہاں حصہ ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم تو میں نے کہا نا آپ کی خدمت میں روایتوں سے، الفاظ سے جو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام وہ کہ جن کو خداوند متعال نے اپنی نشانیاں دکھائی، اپنی قدرت دکھائی، اپنے ملکوت کو دکھایا، انبیاء کو دکھایا۔ بہرحال یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ کیا ہے ہمارا کمال؟ ہمارا کمال یہ ہے غیب پر ایمان، یہ ہے غیب پر ایمان، اور بالخصوص آخر زمانے کا مومن روایتوں کے مطابق ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وہ دعائیہ الفاظ کہ اللہم لقنی اخوانی، خدایا مجھے میرے بھائیوں سے ملا لیں۔ آپ دیکھیں ہم نے کون سی خدا کی نشانیاں دیکھی، ہم نے کون سا ایسا معجزہ دیکھا اپنی زندگی میں۔ محمد و آل محمد کی محبت، یہ معجزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، گریہ سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام پر گریہ، اس معجزے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو خداوند متعال نے محبت عطا کی ہے، معرفت عطا کی ہے، غم اور اندوہ جو محمد و آل محمد کی مصیبت پر عطا کیا، نہیں، میں اس محبت پر اگر یہ بھی نہ ہوتا تو وہاں ایمان کیسے لے کر آتے ہیں؟ یہ تو آل محمد علیہ السلام کی معرفت ایک ایسی نعمت ہے جو خداوند متعال جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ روایات سے مستفاد ہے۔ اب یہ بحث اپنے مقام پر، لیکن توجہ فرمائیے گا کہ تقابل کے اعتبار سے انبیاء اور ائمہ کا تقابل، اور ضمنی طور پر جو ہے وہ حجت الاسلام کا بھی تقابل آ گیا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو فقہا مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، جن کی عظمتیں ہمارا سلام ہو ان پر، اور جن کی کاوشیں، جن کی کوششیں یقینی طور پر آج دین ہمارے پاس ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں۔ یہ چیز جو ان کو فضیلت عطا کر رہی ہے وہ کتابوں سے، روایتوں سے، علوم آل محمد کے ذریعے سے یہ اس مقام تک پہنچے۔ لیکن جو انبیاء ہوا کرتے ہیں، جو ائمہ ہوا کرتے ہیں، انہوں نے ملکوت کی زیارت کی ہے، انہوں نے آیات الہی کو دیکھا ہے۔ وہ ظرف تھا ان کا کہ خداوند متعال نے ان کو وہ سیر عطا کی، وہ مقام عطا کیا، اور آل محمد علیہ السلام کہ انشاءاللہ ان کی مقامات کی طرف کچھ اشارہ کریں گے۔ پس توجہ فرمائیے گا کہ خداوند متعال ایک صفت عصمت عطا کرتا ہے کہ اس عصمت کے ذریعے سے، توجہ کیجیے گا کہ بعض مخالفین یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عصمت تو انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی عصمت اور انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی عصمت میں یہی بنیادی طور پر فرق ہے کہ خداوند متعال کے وہ بندے بھی معصوم ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، اور وہ بندے بھی معصوم ہیں جو انبیاء اور ائمہ کی شکل میں ہیں۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام وہ ملکہ نعوذ باللہ من ذالک یا گناہ کا
تصور بھی جہاں پر اب یہ انبیاء اور ائمہ کا ایک بنیادی فرق ہے، انبیاء اور ائمہ کا بنیادی فرق ہے، لیکن میں انبیاء کی شان میں کوئی ایسی گستاخی نہیں کرنا چاہتا جو خاص طور پر روایتوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہ ہو، لیکن بہرحال جو عصمت کے مراتب ہیں انبیاء اور ائمہ میں، لیکن یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عصمت کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں، گناہ کرنے پر قادر ہے لیکن گناہ نہیں کرتے، خدا کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، خدا کی جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، خدا کے وجود اور خدا کی معرفت رکھتے ہوئے جو تصور گناہ سے بھی پاک ہے، اس سینس میں کہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، جس طرح خدا ظلم کر سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا۔ خدا ظلم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن ظلم وہ کرتا ہے جو حکیم نہ ہو، ظلم وہ کرتا ہے جو عاجز ہو، ظلم وہ کرتا ہے جو جاہل ہو۔ خدا ان تمام صفتوں سے مبرہ ہے، خدا ان تمام صفتوں سے پاک ہے، وہ عالم مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم مطلق ہے، لہٰذا وہاں پر خدا ظلم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام بھی، اب میں چونکہ اگر خدا کو نہ لے کر آتا تو شاید ممکن ہے میرے اوپر جو وہ مقصر کا کوئی تھپا لگ جاتا، لیکن میں خدا کو لے کر آیا۔ خدا ظلم کر سکتا ہے لیکن ظلم معنی نہیں رکھتا ہے، کر نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آل محمد علیہ السلام کی زیارت جامعہ کا جملہ کہ جس کی تشریح انشاءاللہ آج کی یا آنے والی گفتگو میں کروں گا، زیارت جامعہ کا جملہ التامین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ، کہ آل محمد علیہ السلام زیارت جامعہ انبیاء کی زیارت نہیں ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق زیارت ہے، التامین فی محبت اللہ۔ عجیب جملہ ہے میرے 10ویں امام کا کہ جو محبت خدا میں مکمل ہے۔ اب مکمل ہے کیا ہے، انشاءاللہ اس کی میں آپ کی خدمت میں آنے والی گفتگو میں بیان کروں گا کہ یاد رکھیے گا انبیاء اس تامین فی محبت اللہ کے مقام تک بھی نہیں پہنچے۔ ایک انشاءاللہ مجھے آج موقع ملا تو حضرت یوسف کا، چونکہ 7ویں امام کی سے بھی آج مناسب دن ہے، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی منسوب ہے آج کے دن سے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ ان دونوں بزرگان کا بھی، ان دونوں ہستیوں، ان دونوں شخصیتوں کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہو جائے۔ تو توجہ کیجیے گا، التامین فی محبت اللہ، کہ جو اللہ کی محبت میں کامل ہے، مکمل ہے۔ یہ صرف لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب کیا ہے تام، مکمل کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ حضرت یوسف کا قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایک آیت بیان کروں گا تو ایک حد تک ہم سمجھ سکیں گے، ایک حد تک سمجھ سکیں گے، ورنہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے، کوئی بہت زیادہ اظہار ہے اپنی ولی اللہ کو اگر اظہار کرتا ہے، اپنے تقدس کا اظہار کرتا ہے، اپنی پاک دامنی کا اظہار کرتا ہے، تامین فی محبت اللہ نہیں، تامین فی محبت اللہ سے کوسوں میل دور ہے جو صفت ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت جامعہ بیان کر رہی ہے، التامین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ، اللہ کی توحید میں خالص ہے۔ اب کسے کہتے ہیں اللہ کے توحید میں خالص؟ واقعاً یہ وہ ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، فرصت چاہیے کہ ہم اس کو توحید خدا کو سمجھ سکے۔ ایک جملہ صرف کہہ دوں، توحید فقط ذات میں نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ توحید در ذات ہے، توحید در عبادات ہے، توحید در اطاعت ہے، توحید در صفات ہے، توحید در ربوبیت ہے۔ یہ چند اقسام توحید ہے، چند اقسام توحید ہے کہ مثال کے طور پر حضرت یوسف کا کی آیت کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، التامین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ۔ یہ آل محمد علیہ السلام کا الہی معرفت کا وہ عالم ہے کہ جہاں توحید مکمل اور کامل ہے، جہاں پر کسی قسم کا شرک کا شائبہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں شرک، اب یہ خود ایک لفظ شرک یقینی طور پر جب خارج میں کہا جائے مشرک تو یہ تصور آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننے والا، لیکن علماء اخلاق اور روایات سے جو استفادہ ہوتی ہے لفظ شرک، یعنی ہم اور آپ، معذرت چاہتا ہوں میں، معاف کر دیئے گا کیونکہ آپ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ آپ بھی غیر معصوم ہیں، ہم اور آپ شرک کے ادنا ترین درجے میں گرفتار ہیں، ادنا ترین درجے میں گرفتار ہیں۔ کس طرح گرفتار ہے شاید اشارہ کروں آپ کی خدمت میں، لیکن جیسا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا،
کہ مفہوم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی کہ مجھے میری امت سے خدا میں شرک کرنے کا خوف نہیں ہے، بلکہ ادنی شرک، خفی شرک کا خوف ہے۔ وہ خفی شرک کیا ہے؟ وہ عبادات میں ریاکاری، عبادات میں ریاکاری، جس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب میں نے آپ پہ ایک تہمت لگا دی، شاید آپ کہیں کہ میں نے تہمت لگا دی، تو میں ایک بات کہہ دوں، انسان عبادت کرتا ہے ایک دفعہ کسی کو دکھانے کے لیے، اس میں عبادت باطل، گنہگار، معصیت کار اور عبادت بھی باطل ہے، لیکن ایک دفعہ انسان عبادت کرتا ہے، ایک دفعہ انسان نماز شب پڑھتا ہے۔ اب اگر نماز شب کی اگر کیفیت فقط یہ ہو کہ 11 رکعت نماز پڑھ دی والسلام، صحیح، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ کما حق کو، جو حق تھا خدا کا وہ ادا نہ ہوا۔ اور بہت اچھی اگر نماز شب پڑھ لی، اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ آج ماشاءاللہ خداوند متعال نے، اب خدا کے کندھے پہ بندوق رکھ لیتے ہیں، خدا نے ماشاءاللہ توفیق دی، خدا کی مدد سے، یقینی طور پر خدا ہی کی توفیق سے، لیکن جب کسی کو بیان کر رہے ہوں، اپنا ریاکاری بھی چھپانی ہو، تو پھر یوں کہتے ہیں ہم خدا نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ نماز شب پڑھی ہم نے، اور کیا خضوع و خشوع، کتنا ہی مزہ آیا، رات کی تنہائی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کیا مزہ آیا۔ یہ خوب، اب آپ کہیں کہ تشویق کے لیے ہے، دلاسا کسی کو بتا رہے ہیں تاکہ اس کو تشویق دلائیں، اس کو ترغیب دلائیں۔ اب اس کا دل ہے اور خدا ہے، کوئی پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا ہے، لیکن وہ جو اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، خود ہے، چلے کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ یہ تو اگر بتا دیا تو پھر جو مشکل ہے، صرف خوشی محسوس ہوئی، صرف خوشی محسوس ہوئی، یہ کأنہو ایک مرحلہ شرک ہے۔ اپنی عبادت خوشی کیوں ہوئی؟ خوشی اس لیے ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا اور خدا کو اس میری نماز شب کا اہل سمجھا۔ بابا وہاں امیر المومنین ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہاں امام سجاد سلام اللہ علیہ ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم ہر ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان ہوش میں رہے، انسان ہمیشہ محاسبہ کرتے رہے، اور انسان اپنی عبادتوں کو جتنا مستحب ہے کہ انسان مستحب عبادتوں کو چھپا کر کریں، مستحب عبادتوں کو انسان چھپا کر کریں، یہ مستحب ہے۔ یعنی حتیٰ اگر ریاکاری کا شائبہ نہ بھی ہو، ریاکاری نہ بھی ہو، اللہ یار میں زیادہ گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس توجہ فرمائے اپنے کہ عصمت ایک صفت ہے جو خداوند متعال نے عطا کی، اور آیت تطہیر کی شکل میں قرآن بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ آپ آل محمد کو رجس سے دور کریں۔ کافی تھا یہ بیان کرنا، توجہ کیجئے گا، نقطہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیکنیکلی آیت ختم ہو گئی، مطلب مکمل ہو گیا، کہاں پر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پر، اہل البیت پر، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پر، آیت کا مطلب ختم ہو گیا۔ ویطہرکم تطہیرا کا لفظ لا کر خدا تاکید کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، کس بات پر؟ اس بات پر کہ فقط رجس کو دور کیا تو یقینی طور پر طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن خدا نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تاکید لے کر آ رہا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ جو حق طہارت تھا وہ عطا کر دیا، یعنی خدا کی نسبت جو طہارت، خدا طاہر ہے۔ ہم اور آپ کی، اگر ہم اور آپ کسی چیز کو طہارت دیں تو ہماری ہر چیز لمیٹڈ ہے، ہم خود محدود ہیں، ہماری ہر صفت محدود ہے، وہ لامحدود ہے، اس کا ہر کام لامحدود ہے، اس کی حکمت لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے۔ لہذا جب خدا کسی کو کہے، وہ پاک اعلان کرنے کے بعد پھر آ کر دوبارہ کہے وَيُطَهِّرَكُمْ، کہ میں نے ان کو پاک کیا، اس پر بھی قرآن نے اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید تاکید کرتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، یعنی جو طہارت دینے کا حق تھا مجھ خدا کی نسبت وہ عطا کر دیا آل محمد علیہ السلام کو۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
خداوند متعال نے حضرت مریم کے بارے میں بھی کہا وَاسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، بس اتنا لفظ، اتنا جملہ کہا، وَاسْتَفَاكِ، ہم نے آپ کو انتخاب کیا اور آپ کو پاک کیا، نہیں کہا وَطَهَّرَكِ تَطْهِيرًا، وَطَهَّرَكِ تَطْهِيرًا نہیں کہا، پاک کیا ہم نے آپ کو۔ جناب جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ تھی، لیکن آل محمد علیہ السلام، بلکہ خاندان اہل بیت، چونکہ آل محمد رسول بھی چونکہ اس میں داخل ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کیا ہے کہ جن کو خداوند متعال اعلان کر رہا ہے کس انداز سے پاک کیا، رجس کو دور کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کوئی اب برتن سے کوئی مثال نہ لے کر آئے، توجہ کیجئے گا، برتن دھونے سے کسی کوئی مثال نہ لے کر آئے کہ جب برتن دھوئے اس سے جو وہ پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے پھر دھویا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب خدا رجس سے پاک کرتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ تاکید ہے، یعنی ان کی طہارت۔ اچھا اب طہارت معنوی ہے، یہ انبیاء بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی وصفیناہم، پاکی کے مقام پر ہے، پاک کیا ہے خداوند متعال نے، وہ پاک ہستیوں کو انتخاب کیا ہے، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ان کو، لیکن آل محمد و آل محمد علیہ السلام کو ایک خصوصی طور پر، میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، عصمت کا تعلق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، توجہ کیجیے گا، عصمت کا تعلق کس سے ہے؟ عصمت کا تعلق علم سے ہے، علم سے ہے، اور بہت واضح ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، اگر ایک آفس دیکھتے ہیں، ایک دفتر دیکھتے ہیں، وہاں دفتر میں کیا ہے؟ وہاں دفتر میں پیون بھی ہے، کلرک بھی ہے، مینیجر بھی ہے، اور جو آپ کو پوسٹیں یاد ہے وہ ساری کی ساری لگا دیں، لیکن پیون اپنے اوپر والے سے کا کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر اس کو اس کی پوسٹ پر بٹھا دیں تو کیا ہوگا؟ خطا ہوں گی، اشتباہ ہوں گے۔ وہ کہہ کہ یہ صبح سے شام تک ایئر کنڈیشن بیٹھے، صرف چند بٹن ہی تو دبانے ہیں، یہ چند بٹن دبانا اس کے علم کی بنا پر اس کو یہ کام دیا گیا۔ اگر تم کو یہ کام دیا تو تم بٹن تو دبا دو گے لیکن تباہ کر دو گے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توجہ فرمایا آپ نے کہ معصوم کیا ہے؟ معصوم خطا سے پاک ہوتا ہے، خطا سے، اشتباہ سے، غلطی سے، سہو سے، نسیان سے۔ کب انسان پاک ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ جتنا علم وسیع ہوتا ہے اتنا انسان خطا سے محفوظ ہوتا ہے، اور جس کو علم عطا کیا ہو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، خوب توجہ کیجئے گا، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ روایت کا جملہ ہے، دیکھیں اب یہ انشاءاللہ آگے کے مراحل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ اس حدیث کے بعد انشاءاللہ وہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ توجہ کیجئے گا، عصمت کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ علم سے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ خطا سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ خدا کس کو، اچھا جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ خطا سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ آپ کی خدمت میں نے یہ بات کہی تھی، عصمت کے خود درجات ہے، عصمت کے خود درجات ہے۔ عصمت یعنی خطا سے پاک ہونا۔ ممکن ہے ایک دفعہ کوئی معصوم ہو لیکن اس کے باوجود ممکن ہے ترک اولا ہو جائے، ممکن ہے خطا ہو جائے، ممکن ہے اشتباہ ہو جائے، ممکن ہے غلطی ہو جائے، کہ انشاءاللہ یہ آیت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ بس معصوم ہیں، معصوم ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہ نہیں کرے گا۔ معصوم ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو پیغام خدا نے دیا تھا اس میں خطا نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اپنی ذاتی زندگی میں ممکن ہے کوئی اشتباہ کر جائے، کوئی ایسا عمل انجام دے جو اس کی تبلیغ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک خطا ہو گئی جو آپ کی، ترک اولا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو اس شخص کی شان کے مطابق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام تاریخ دیکھ لیجئے، ایک ضعیف سے ضعیف روایت آپ مجھے دکھا دیئے، ضعیف سے ضعیف روایت کہ جہاں پر امام کے ترک اولا کو بیان کیا گیا ہو، ایک ضعیف سے ضعیف روایت کو دکھا دیجئے۔ ارے واقعاً بعض اوقات، اب میں یہ لفظ کہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہوں، نہیں، عقیدہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں جو چیز جو تھوڑا بہت مل جاتا ہے ادھر ادھر سے وہ بتا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال جو مسلم عقائد ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہنے چاہیے، لیکن ایک
چلیں بھائی جملہ کہنے جا رہا ہوں. ابھی میں جملہ کہوں گا تو شاید ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں رزلٹ آ جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات ہے کہ جو میں نے روایتوں میں کہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھی, لہٰذا میں یہ کہتے ہوئے جو جملہ کہنے جا رہا تھا فی الحال میں اس سے رک گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے القاء. جی تو بہت چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں کہہ رہا ہوں. بس توجہ کیجیے گا, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. بس عصمت تعلق ہے علم سے. بس عصمت میں بھی درجات ہے, کیٹیگریز ہیں, مراتب ہے. عصمت تعلق ہے علم سے. جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان خطا سے محفوظ ہوگا. یہاں پر میں تبرکن کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں. میں فی الحال تبرکن ایک روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے, ورنہ کثرت کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہے اس نقطے پر, اس مدعا پر, اور روایت کی شکل میں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں لو کنت بین الخضر و موسیٰ لانباتہما انی عالم منہما لأنہما اوتیا علم ما کان. چھٹے امام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا علیہ السلام. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ حضرت موسیٰ کو خداوند متعال نے بھیجا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ یہ سمجھ لیتے کہ میں روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اچھا, حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے تھے. اب اس ذیل میں جو شبہات آپ کے ذہن میں آئے فی الحال میں اس کے جوابات نہیں دے سکتا ہوں, لیکن بس آیت کی عنوان سے ہم اس کو لے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے تھے. اولو العزم ہمارے 5 نبی ہیں جس میں حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے جو تمام 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل اولو العزم انبیاء ہے. حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں روئے زمین پر. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو بھیجا حضرت خضر کی طرف. وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا, علماء کرام سے آپ سنتے ہیں, جہاں پر حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ایک دفعہ رفیق قرار پاتے ہیں, ہم سفر قرار پاتے ہیں. 3 ایسے مراحل آئے. ایک دفعہ حضرت خضر نے, توجہ کیجئے گا, یہ جو میں آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میرے ذہن, اگر میری گزشتہ گفتگو آپ کے ذہن میں ہو تو شاید جو ہے وہ میری اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ توجہ کیجئے گا. حجت خدا ائمہ اطہار علیہ السلام اور علماء, بنیادی فرق میں نے آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں حضرت مالک ابن اشتر کے بعد میں نے کل کی دی یا پرسوں کی دی نہیں معلوم مجھے. توجہ کیجئے گا, حضرت مالک اشتر اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ, یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مالک اشتر ظاہر کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے, امام معصوم کی نگاہیں قیامت تک ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہمارا فقیہ, ہمارا مرجع یہ مالک اشتر کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ میں یہ کہوں کہ ہمارا مرجع مالک اشتر کی طرح ہے, نہیں, یہ میں کوئی خدا نہ خاصا کوئی قابل نہیں ہوں اس بات کے. کم میں صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح مالک اشتر کی نگاہیں ظاہر تک محدود تھی, ہمارا فقیہ مرجع علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کے بعد اس کے علم کا احاطہ وہی ظاہر ہے, وہ ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے. اب توجہ کیجئے گا, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا. خب بینک و بین اللہ, ہم حضرت خضر کو نہ جانتے ہوں اور اگر ہم کشتی میں بیٹھے ہوں, مومن, متقی, پرہیزگار, توضیح المسائل جاننے والے, روایات جاننے والے, ہم حضرت خضر کا ہاتھ روک لیتے. روکتے یا نہ روکتے؟ نہیں روکتے, روکتے. یہ فقیر, مرجع, مجتہد, جب میں ہم کہوں نا, جب انبیاء اور ائمہ کی بات آئے اور پھر ساتھ ساتھ ہم آئے تو میں اور آپ نہ ہیں, میں اور آپ تو معذرت کے ساتھ یہ کسی صف میں نہیں ہے, مراجعین اور فقہا کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی فقیہ بیٹھا ہو, کوئی مرجع بیٹھا ہو, فوراً حضرت خضر کا ہاتھ پکڑ لے گا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح حضرت موسیٰ اولو العزم نبی تھے, کہا کہ اے خضر یہ کیا کر رہے ہو. پھر وہ پورا واقعہ, پھر وہ 2 اور مقامات پر, ایک مقام پہ جو ہے وہ دیوار کی مرمت کی حضرت خضر نے, کہا کہ ان اہل قریہ نے, یہ گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا, آپ ان کے لیے دیوار مرمت کر رہے ہیں. یہ دوسرا مقام جہاں حضرت خضر پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا. اور تیسرا وہ مقام جہاں پہ حضرت موسیٰ حضرت خضر پر اعتراض کرتے جب بچے کو قتل کر دیا. کوئی فقیہ اگر حضرت خضر کو نہ جانتا ہو, فقیہ کا کیا مقایسہ حضرت موسیٰ جیسی ہستی, فقیہ کو جا حضرت موسیٰ کے سامنے
لیکن میں صرف اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم فقہا کو چند دنوں پہلے ہی، چند کیا شاید 24 گھنٹے بھی نہ گزرے ہو، ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں کسی فقیہ کو حضرت موسیٰ سے افضل ثابت کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس پر نعرہ حیدری لگتا ہے۔ ایک غیر معصوم کو حضرت موسیٰ سے افضل ثابت کیا جا رہا ہے، دلائل پیش کی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ، ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں لابلائے کلام میں اپنی یہ گفتگو لے کر آتا ہوں تو کیا کروں، اپنے بچوں اور جوانوں کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ بہرحال ان کے ہاتھ میں 24 گھنٹے فیس بک ہوتا ہے، 24 گھنٹے واٹس اپ ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہ دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ بھی شاید سنیں تو شاید کہیں گے بہرحال ممکن ہو سکتا ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، اولو العزم نبی تھے۔ اولو العزم نبی 1,24,000 انبیاء میں -5 کر دیں تو باقی تمام انبیاء سے افضل ہے حضرت موسیٰ۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے اولو العزم نبی، حضرت خضر نے اپنے جوہر دکھا دیے، اپنی غیب کا علم بتا دیا، سارے اپنے اعمال کی توجیہ بیان کر دی، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے وہ کیوں کیا، تیسرا کام میں نے کیوں کیا، حضرت موسیٰ کو کنونس کر دیا۔ بہرحال حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے درمیان جدائی ہوگی۔ اب میرا چھٹا امام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، لو کنت بینہما، اگر میں خضر اور موسیٰ کے ساتھ ہوتا، اخبرتہما، تو میں ان دونوں کو خبر دے دیتا، انی عالم منہما، کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں۔ بس توجہ فرمائیں، یہ چھٹے امام فرماتے، پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، لو کنت بینہما، اگر میں ان دونوں کے ساتھ، لأخبرتہما، میں بتا دیتا ان کو۔ اب دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، آئمہ اطہار مسئلہ ہدایت ہے، ضروری ہے کہ آئمہ اطہار میرے اور آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی تعریف کریں، کیونکہ میری معرفت آپ کی معرفت حاصل ہونے سے ایمان کی اضافے کے سبب نہیں بنے گا، لیکن آل محمد کی معرفت سے ایمان کے اضافے کی صورت بنتی ہے۔ لہٰذا آئمہ کے لیے ہدایت دینے کے لیے امام فرماتے ہیں، امام وجہ بتاتے ہیں، پھر لو کنت بینہما لاخبرتہما انی عالم منہما، پھر امام ایک وجہ بتاتے ہیں، کیوں؟ لأنہما اعطی علم ما کان، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت خضر کو ماکان، پاسٹ کا علم عطا کیا ہے، خداوند متعال نے پاسٹ کا علم، ماضی کا علم عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اوتیا علم ما کان وعلم ہوا کائن الی یوم القیامہ، جبکہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ما کان اور ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے سارے علوم کا علم عطا کیا ہے۔ وَنَحْنُ وَرَثْنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول سے میراث پائے ہوئے، جو علم رسول ہے وہ ہمارے سینے میں بھی ہے۔ لہٰذا پتا چلا کہ جب ہم یہ حدیث، اب اجازت دے تو میں حدیث بیان کر دوں، جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو ایک مرتبہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں مومنین، صاحب ولایت امیر المومنین رکھنے والے، تھوڑا سا دل تنگ ہو جاتا ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے، نہیں اب یہ بات آئی ہے تو میں اس حدیث کو بیان کر دوں، مشہور و معروف حدیث، جس حدیث کو ہمارے علماء کرام علم کلام میں امیر المومنین کی ولایت کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ حدیث کہ جو مسلمانوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں، علامہ بوالی اشتباہ نہ کروں، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، مشہور و معروف آئی ہے، یہ حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی مثال حضرت موسیٰ سے۔ اب جب اس کا ترجمہ سنتے ہیں تو ممکن ہے ایک صاحب ولایت عجیب سا اس کا دل ہو جائے، ارے حضرت علی کو حضرت ہارون سے فقط کیوں تشبیہ دی گئی؟ نہیں، توجہ کیجئے گا یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے، توجہ کیجئے گا، حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ نہیں دی گئی سلام اللہ علیہما،
سلام اللہ علیہما، ہارون سے تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ کیا کہہ رہے؟ انت منی بمنزلت ہے، تمہارا میرا تقابل، تمہاری میری منزلت، تم اور میں اس طرح ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ. جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ دو چھوٹے درخت وہاں پر ہو، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، دو تناور درخت یہاں پر ہو، دو تناور درخت ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ دو درخت کی مثال ان دو درختوں کی طرح ہے. کس اعتبار سے؟ جسامت کے اعتبار سے نہیں، بزرگی کے اعتبار سے نہیں، منزلت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ساتھ ہونے کے اعتبار سے، ان کے بعد ان کے وسیع ہونے کے اعتبار سے. یہاں پر اس اعتبار سے دی جا رہی ہے. ورنہ علی ابن ابی طالب شیعہ سنی نے بیان کیا مشہور و معروف حدیث، یا انا مدینۃ العلم، یعنی کیا؟ یعنی وہ چھٹے امام نے فرمایا تمام انبیاء کا علم یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ ما ہوا کائنون علم عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو. یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، سارا کا سارا علم میرے سینے میں موجود ہے. وعلی بابھا، اگر کسی کو میرا علم چاہیے تو در علی پر آنا ہوگا. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ علم میں نے کہا نا، یہ میں نے فقط تبرکن اس حدیث کو آپ کی خدمت بیان کیا. لو کنتو بینہما لانباتہما یا لاخبرتہما انی عالم منہما. بس یہ انشاءاللہ اگر آگے کہیں موقع ملا تو مزید ممکن ہے علم ائمہ اطہار مصبر گفتگو کی جائے. اب ایک اور نقطہ توجہ کیجئے گا، کہ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. خداوند متعال خوب کوئی آ کر کہے کیوں محمد و آل محمد کو وہ عصمت عطا کی. دیکھیں پہلی بات تو خدا کے کاموں میں کیوں کرنا چھوڑ دیں. ہم اپنی زندگی میں بھی کوشش کریں وہ معرفت کا لیول آئے، جتنی بڑی مصیبت آئے، جتنی پریشانی آئے، دعا کریں، کوشش کریں. کیوں کرنا، خدا کو کیوں کرنا چھوڑ دیں. لیکن اب اگر کسی کو ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو یاد رکھیے گا، خوب ہمارے دفتر اور آفس میں بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ آتھورٹی آتی ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ اختیارات آتے ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ، دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذمہ داری آتی ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث کی مدد سے اپنی بات کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں. چوتھے امام سجاد علیہ السلام، عجیب حدیث ہے. شیخ مفید اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں یہ صرف الفاظ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہم مقام محمد و آل محمد کا عشر عشیر تو کیا الف بے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ سکتے. یہ چند الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس سے محمد و آل محمد کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے. بس توجہ کیجیے گا کہ چوتھے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں. چوتھے روایت ہے کہ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. دخل رجل علی علی ابن الحسین علیہ السلام، ایک شخص داخل ہوا، ایک شخص آیا. امام نے پوچھا تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے انا رجل منجم عراف قائف. یہ شخص اپنی صفت، اپنی خصوصیت بیان کر رہا ہے. میں منجم ہوں، شاید ایسٹرونومسٹ اس کا ترجمہ ہو. میں منجم ہوں. منجم کون ہوتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر کچھ غیب کی ممکن ہے خبر دے دے، کچھ حالات کی خبر دے دے ممکن ہے. میرا بچہ اور جوان، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یاد رکھیے گا ہمیں روایتوں نے جو بتایا وہ کیا بتایا؟ اپنی زندگی میں اگر کسی سے امپریس ہونا ہے تو وہ 14 ہستیاں ہیں، 14 ہستیاں ہیں. صرف 14 ہستیوں سے امپریس ہو. کوئی آ کر جو جادو دکھائے، میجک دکھائے، سرکس دکھائے، کسی سے امپریس نہ ہو. صحیح ہے، دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی عظمت نہ لے کر آئے. ان کی عظمت ان کو اپنے دل میں
ان کی عظمت آپ کے دل میں نہ بیٹھے. یہ شخص آ کر کہتا ہے انا رجل منجم. قائف کہتے ہیں قیافہ شناس. قیافہ شناس. اچھا بعض اوقات تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو دیکھتے ہیں, اچھا آپ فلاں کے فرزند لگ رہے ہیں, کبھی اس کی حرکتوں کو دیکھ کر, کبھی اس کی شکل کو دیکھ کر مثلا, تو ہم یہ تو فقط ایسی تکے بازی اس کو کہتے ہیں, اس کو اندھیرے میں تیر چھوڑنا ہوتا ہے. لیکن ایک ہنر ہے, ایک علم ہے قیافہ شناسی. قیافہ شناسی ایک علم ہے کہ جب 8ویں امام اور کے دور میں جب امام میں نہوم کی جب ولادت ہوئی تھی سلام اللہ علیہما کی, سلام اللہ علیہما, تو اس وقت 8ویں امام کے بھائی جو 8ویں امام سے حسد کرنے والے تھے وہ قیافہ شناس کو لے کر آئے تھے, اور امام جواد سلام اللہ علیہ کے قدموں دے کر گواہی دی تھی کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہے. یہ ہوتا ہے قیافہ شناس, جو باقاعدہ ایک فن ہے, ایک علم ہے. یہ شخص کہتا ہے انا منجم, نجومی بھی ہوں, حالات ستاروں کے ذریعے سے کچھ خبریں دے سکتا ہوں, قیافہ شناس ہوں, اور عراف. اب یہ عراف کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی کیا ہے؟ عراف کا لفظی معنی ہوتا ہے پہچاننے والا, بہت زیادہ پہچاننے والا. ممکن ہے قائف کے لیے ہی, قائف کی ہی کوئی قیافہ شناس کی کوئی قسم ہو. یہ شخص اپنا تعارف کروا رہا ہے, میں یہ ہوں, بڑے غرور سے تکبر سے کہا ہوگا انا رجل منجم قائف عراف. امام فرماتے ہیں حل ادلک, شیخ مفید اس روایت کو بیان کرتے ہیں, اگر اشتباہ نہ کرو کتاب الاختصاص میں, کتاب الاختصاص میں شیخ مفید اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حل ادلک, توجہ کیجئے گا, مقام آل محمد کو ذرا سمجھیے. حل ادلک علی رجل منذ دخلت علینا مر 14 عالما ولم يتحرک من مکانہ. امام فرماتے ہیں, چوتھے امام اس منجم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ آل محمد کی ولایت کا احاطہ دیکھیں, آل محمد کی ولایت کا احاطہ دیکھیں. کیا فرماتے ہیں چوتھے امام اس روایت کے مطابق؟ فرماتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص کی خبر دوں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص کی اطلاع دوں؟ کیسا شخص کہ جب سے تم داخل ہوئے ہو, نہ کہ تمہارے آنے سے پہلے, جب سے تم داخل ہوئے ہو اس وقت سے اپنی جگہ سے ہلے بغیر 14 عالم کی وہ دیکھ کر آیا ہے, اور ہر عالم تمہاری اس دنیا کی نسبت 3 برابر بڑا ہے. اکبر من ھذا الدنیا 3 مرہ, 3 دنیا کو جمع کر لے تو ایک عالم بنے گا. امام فرماتے حرکت, اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر, اپنی جگہ سے ہلے بغیر, یہ ہے ائمہ اطہار مسلم کی ولایت کا احاطہ. یہ دنیا پر فقط ولایت نہیں ہے. امام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں 14 عالم کو میں دیکھ کر آیا ہوں. کتنی دیر لگی؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بابا یہ وہی ہیں, یہ وہی ہیں, اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی تعجب کس بات پر ہے مجھے بتائیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر آپ نے تعجب کیا؟ معذرت کے حساب سے مخاطب ہو گیا, کسی نے تعجب کیا؟ نہیں کیا. جب ائمہ کی بات کی جاتی ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, کیوں بھائی اول و آخر و اوسط ہے, نور واحد ہے, نور واحد ہے. یعنی اس میں تزلزل, اس میں شک, اس میں تردید, واقعا ہمارے ایمان کو مزید صفائی کی ضرورت ہے. تردید نہیں ہونی چاہیے, شک نہیں ہونی چاہیے. ایک حدیث میں نے چند سال پہلے اسی ممبر سے پڑھی تھی, تفصیلی حدیث ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہتے ہیں, تفصیلی حدیث سے فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر تم امر امامت میں اگر تمہارے دل میں شک پیدا ہو گیا, ایمان سے خارج ہو گئے, شک پیدا ہو گیا. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا التعمین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ. یہاں پر مجھے ایک اور حدیث کا سہارا لینے دے تاکہ شاید میں آپ کی خدمت میں یہ جملے آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. التعمین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ. اب میں یہاں پر اپنے آپ کو بڑا مردد قرار دے رہا ہوں کہ یہ پڑھوں یا وہ پڑھوں نکتہ.
لیکن اب چونکہ یہ بات آئی ہے تو یہ سن لیجئے. امیر المومنین کا ایک لقب, امیر المومنین کے بارے میں رسول کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا فرمان ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. امیر المومنین کے بارے میں رسول کا ایک فرمان ہے, علی ممسوس فی ذات اللہ. عجیب جملہ ہے یہ. اپنے بچوں کے لیے میں اس حدیث کو تھوڑا سا ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا سمجھانے کے لیے. علی ممسوس فی ذات اللہ, یہ ممبر کا ہینڈل ہے. میں نے اس کو ٹچ کیا. ٹچ کرنے کو کہتے ہیں مس کرنا. ٹچ کیا میں نے. عربی میں دو لفظ بہت ہی قریب قریب ہے پروناؤنسیشن کے اعتبار سے, کم از کم اردو پروناؤنسیشن کے اعتبار سے یا عربی پروناؤنسیشن کے اعتبار سے قریب قریب لفظ ہے. مس اور مسح. مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو. مسح آخر میں ہے آئے جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مساح. یہ اردو میں کہتے ہیں ورنہ عربی میں مسح کہتے ہیں. آپ سے 10 بس تک گزارش ہے, معذرت چاہتا ہوں, جو مومن و مومنات آگے آ سکتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس اردو میں عربی میں یہ دو لفظ ہیں مس اور مسح. قرآن میں بھی اگر میں اجتماع نہ کروں, لا یمسہ الا المطہرون, وہاں پہ مس آیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون, وہ اپنے مقام پر آیت. پس مس علی ممسوس فی ذات اللہ, یہ حدیث کے لیے لفظ مس میں نے آپ کو سمجھایا. میں نے ممبر کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ لگا, یعنی میرا ہاتھ مس ہوا ممبر سے مس ہوا. میرے ہاتھ کو کہا جائے گا ماس, ممبر کو کہا جائے گا ممسوس. میرے ہاتھ کو کہا جائے گا ماس, ممبر کو کہا جائے گا ممسوس. اب میں دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں. علی ممسوس فی ذات اللہ, علی ممسوس فی ذات اللہ. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں مزید وضاحت کرنے سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ میری بات کو اگر صحیح نہ لے تو اس کی وضاحت کے لیے بیان کر دوں. توجہ کیجیے گا, دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ غلوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں شخص غالی ہو گیا. اچھا آج کل تو ہم فیکٹری لگا رکھی ہے ہم نے غلوب کا فتویٰ لگانے کے لیے. یہ غالی, وہ غالی, یہ غالی, جہاں فضائل آگے وہاں غالی, یہ غالی, یہ غالی. جا کے فقہا کو پڑھیے, عروۃ الوثقیٰ میں فقہا نے کس کو غالی کہا ہے. کون ہے غالی؟ فضائل آل محمد بیان کرنا یہ غلوب نہیں ہے. مقام اور مرتبہ آل محمد کو بیان کرنا یہ غلوب نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمیں ربوبیت سے نسبت نہ دو, باقی ہمارے فضیلت میں جو ہے ما شئتم, جو ہے وہ بیان کرو. لن یبلغوا, پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تم بیان کرو, پہنچ ہی نہیں سکتے تو کیا بیان کرو گے. یہ حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے. اب توجہ کیجیے گا. بہرحال جو غلوب, جو واقعی غلوب ہے جس سے انسان نجس بھی ہو جاتا ہے, کافر بھی ہو جاتا ہے, مشرک بھی لگا دے, ملحد بھی لگا دے, سارے اسٹیم لگا دے, وہ کون ہے؟ جو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے. توجہ کیجیے گا, نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک علی میں, آئمہ میں علیہ السلام میں حلول کر گیا. یہ ہے غالی, یہ ہے کافر, یہ ہے نجس. خدا نعوذ باللہ من ذالک علی میں حلول کر گیا. یہ ایک طرف رکھیے گا ذہن میں. اب اس مقدمے کے پیش نظر آپ میری اس حدیث کا اس ترجمے کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ خدا حلول کر جائے. اب توجہ کیجیے گا, التامین کا جملہ یاد رکھیے گا. اہل بیت کون ہے؟ جو اللہ کی محبت میں تام ہے, مکمل ہے. والمخلصین لتوحید اللہ, اللہ کی توحید میں خالص ہے, اللہ کی توحید میں. اب آج تو ٹائم تقریباً مکمل ہو گیا, لیکن کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت یوسف کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بات پہنچاؤں گا کہ المخلصین لتوحید اللہ,
ظاہر مثالوں کے علاوہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، الفاظ سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے جب تک بات مثالوں کے ذریعے سے نہ ہو. مثالوں کے ذریعے سے بھی ایک حد تک ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، تو وہ کل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس حدیث میں؟ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ممسوس فی ذات اللہ. میں نے ہاتھ لگایا، میرا ہاتھ ہو گیا ماس، ممبر کو ہینڈل کو ہاتھ لگایا، یہ ہو گیا ممسوس، یہ ہو گیا ممسوس. کیا ہے؟ علی ممسوس فی ذات اللہ. ایک دفعہ ممسوس کا لفظ ہوتا تو علی نے اللہ کو چھوا. توجہ کیجئے گا، بڑی لطافت ہے اس جملے میں امیر رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ میں. اگر کسی کے بارے میں کہا یہ جو ہے وہ فلاں کو ممسوس ہو گیا، یعنی اس کی معرفت ہو گئی، اس کو ٹچ ہو گیا، اس کو ٹچ نہیں. کیا کہا؟ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی غرق ہے ذات خداوند متعال میں. اگر مثال کے طور پر آگ جل رہی ہو، آگ جل رہی ہو، اس آگ میں آپ لوہا ڈال دیں، کچھ دیر تک رہنے دیں، تو اب یہاں پر یہ نہیں پتا چلے گا آگ کہاں ہے، لوہا کہاں ہے. علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو خدا کی ذات میں غرق کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے. تو امیر المومنین کی یہ حدیث بیان کرتی ہے، ما رأیت شیئا، جب میں کسی شے کو دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے، اس سے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے مجھے خدا نظر آتا ہے. بس یہ ہے علی ابن ابی طالب، جس کو روایتوں نے، آیت نے یہ بیان کیا، اذا شاء اللہ شئنا، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہمارا ارادہ کچھ نہیں، صرف ارادہ الہی ہے. وہ ارادہ الہی ہمارے سینے میں اترتا ہے اور ہم سے صادر ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ لوگ کی یہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت معرفت. ورنہ تو ہم پسند کرتے ہیں کہ جہاں خدا تابع دار ہو آل محمد کا ہو تو اس پہ ہم نعرے لگائیں، لیکن یہاں پر برعکس معاملہ ہے، یہاں پر برعکس معاملہ ہے. علی کی ذات میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے، سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے، سوائے خدا کی ذات کے کچھ نہیں. یہ ہے تامین فی محبت اللہ، تامین فی محبت اللہ. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ خدا کا ارادہ ہے، خدا کی مشیت ہے. پھر خدا نے بھی عطا کیا، اذا شئنا شاء اللہ، خدا نے بھی عطا کیا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو خدا بھی ارادہ کرتا ہے. خوب دیا ہے. روزے پہ جاتے ہیں، روزے پہ جاتے ہیں، آئمہ سے سوال. اب یہ بھی ایک نیا شرک آ گیا، آئمہ سے سوال نہ کرو. یعنی آپ سے میں سوال کر سکتا ہوں، برائے مہربانی پانی لے کر آئیے. آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا، یعنی صرف تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں میں. اب آپ سے سوال کروں، کسی نے فتویٰ لگایا شرک کا، جہاں آئمہ سے کہا یا امیر المومنین یہ عطا کر دیجئے، اللہ اللہ، خدا سے جاتے جب ہم مدینہ، خداوند متعال ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیں ان تمام عطبات عالیہ کی. تو یہ ہمارا بھی آہستہ آہستہ یہ حال ہو گیا ہے. خوب جو جنہوں نے روضہ رسول دیکھا ہے، یہاں پر قبلہ ہے، یہاں پر روضہ رسول ہے، ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے. جب ہم روضے کی طرف کرتے ہیں تو وہاں پر وہ شرطا کھڑا کہتا ہے ادھر دعا کرو، ادھر دعا کرو. خوب ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے. ہم تھوڑے دب کر بولتے ہیں، تھوڑا ڈر کر کہتے ہیں. ورنہ آئمہ سے سوال کرنا، تاریخ امامت کو پڑھ لیجئے، مناقب امامت کو، امام کو پڑھ لیجئے، کرامتوں کو پڑھ لیجئے. آتا ہے راوی کثرت کے ساتھ واقعات ہے. کوئی آ کر سوال کرتا ہے، اپنے فقر کا سوال کرتا ہے، کوئی اپنے فاقے کا سوال کرتا ہے، کوئی اپنی بے اولادی کا سوال کرتا ہے، کوئی اپنی بیماری کا سوال کرتا ہے. کوئی ایک جواب دکھا دیے تاریخ میں جہاں پر امام نے کہا مجھ سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کوئی ایک روایت دکھا دیجئے. ہاں یقینی طور پر جب وہ مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ خداوند متعال نے وہ مقام عطا کیا. یہ گنہگار زبان کیا پکارے گی، یہ کیا توسل کرے گا، یہ کیا اللہ کو پکارے گا. وہ ان کا مقام ہے، وہ خدا سے ہمیں مانگتے ہیں. اب ان کا اور اللہ کا کیا معاملہ، اس سے ہمیں کیا سروکار، ہمارا کیا سروکار. لیکن آئمہ تاریخ میں موجود ہے، کسی مقام پر امام نے نہیں کہا ہم سے کیوں سوال کرتے ہو، ہم سے سوال نہ کرو، ہم سے سوال نہ کرو. ارے قرآن نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا جب یعقوب کے فرزند، توجہ کیجئے گا، آخری بات آپ کی خدمت میں تمام کر، آپ کی خدمت کو تمام کروں. جب یعقوب کے فرزند حضرت یعقوب کے پاس آئے، کہا ہمارے لیے بھائی اتنی آسان سی بات تھی،
تو خود یعقوب کے فرزند ہی کر لیتے؟ نہیں، یہ توجہ کیجیے گا، یہ وسیلہ ہے، یہ توسل ہے۔ توجہ کیجیے، حضرت یعقوب کے فرزند حضرت یعقوب کے پاس آئے، اے بابا یا ابانا ہمارے لیے استغفار کر لیجئے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ نہیں کہا خود استغفار کر لو، کیوں مشرک ہوتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو؟ کہا سوف استغفرک۔ ارے جس یعقوب کے پاس یعقوب کے فرزند آ کر استغفار کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، تو جو انبیاء آئمہ کو وسیلہ بناتے ہو، تو کیا ہم ڈائریکٹ نہ جائیں؟ جب وہاں تک خدا نے پہنچ رکھی ہے ہماری، تو کیوں نہ جائیں وہاں پر؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامتی عطا کرے، طول عمر عطا کرے۔ مقام امامت کو کیا بیان کریں؟ التامین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا گزشتہ گفتگو میں، اہل بیت، وہ اہل بیت کہ جو ان 14 سے ہٹ کر ہے، ان 14 سے ہٹ کر ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ ان ہستیوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بیان کی، جہاں پر خدا کی ذات میں کس طرح، ایک جملہ کافی ہے، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جملہ، جب ابن زیاد نے تانا دیا، جب ابن زیاد نے علی کی بیٹی کو تانا دیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ تصور میں لے کر آئیے، وہ زینب جو حسین کو چھوڑ کر آ رہی ہے، جو اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر آ رہی ہے، جو اکبر کی لاشیں کو دیکھ کر آئی ہے، جو پامال قاسم کو دیکھ کر آئی ہے۔ توجہ کریے کہ اپنی مصیبت کو ذہن میں لے کر آئیے گا، 6 مہینے کی اصغر کی قبر کو دیکھ کر آئیے، بھیا نے کس طرح عصر عاشور ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے دامن کو جاڑ کے، حسین کی غربت کو دیکھ کر آئی ہے۔ جب ابن زیاد نے تانا دیا نا زینب کبریٰ کی عصمت کو ملاحظہ کیجئے، جناب زینب پر لاکھوں سلام ہو، کیا جملہ ارشاد فرماتی ہیں ابن زیاد سے مخاطب ہو کر، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے کوئی شر نہیں دیکھا، ہم نے خدا سے صرف خیر و خیر دیکھا۔ اللہ اکبر، ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر کوئی انسان پیٹ بھرا ہوا انسان کہے، آرام و سکون میں ایئر کنڈیشن میں ہوا کے نیچے بیٹھا ہوا انسان کہے، تو اس کے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے۔ بس عزادارو، آج کا دن منسوب ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شہادت کا دن ہے۔ اللہ اللہ، کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے کہ امام مجتبیٰ یہ کہے مولا حسین سے مخاطب ہو کر، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، ہائے ہم کس مصیبت کو شمار کریں، اپنے محلے کی مصیبت کو لے کر آئیں، یا محلے کی مصیبت کو کربلا کے ساتھ کمپیر کریں، شہر کی مصیبت کو کربلا کے ساتھ کمپیر کریں، کسی ملک کی مصیبت کو۔ ارے یا حجت خدا ایک مرتبہ بستر شہادت پر لیٹا ہوا ہے اور امام حسن مجتبیٰ یہ کہے تم مجھ پر کیوں گریا کرتے ہو، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تمہاری جیسی مصیبت کا دن کوئی بھی دن نہیں۔ بس عزادارو، یہ زینب کبریٰ ہائے جو جبل الصبر ہے، جو صبر کا پہاڑ ہے، 11 ہجری کو نانا کا سایہ اٹھا، 11 ہجری کو ماں کو در و دیوار کے درمیان دیکھا، ہائے وہ تمام مصیبتوں کو دیکھا۔ یہ جبل الصبر 40 ہجری کو علی کے سر پہ ضربت لگی، اس مصیبت کو بھی دیکھا۔ بس عزادارو، یہ 50 ہجری آئی، ہائے علی کے لال حسن کو زہر دیا،
چند بار زہر دیا لیکن وہ قابل علاج تھا. جب کسی نے کہا مولا سے مولا اس کا بھی آپ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ میرا مولا کہتا ہے کیا مگر موت کا بھی کوئی علاج ہوا کرتا ہے؟ یہ قابل علاج نہیں. ہائے امام مجتبیٰ کو ایسا زہر دیا. مقتل نے بیان کیا جگر کے ٹکڑے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں. ہائے ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے مولا حسن نے مولا حسین سے کہا تشت لے کر آؤ. ایک مرتبہ حسین نے بستر کے نیچے سے تشت نکالا. ہائے حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت پر گر رہے ہیں. سنیں گے عزادارو، اسی اسنا میں ایک مرتبہ زینب کبریٰ حجرے میں داخل ہوئی. حسن مجتبیٰ نے گھبرا کر حسین سے کہا بھائی حسین اس تشت کو چھپا دو، کہیں زینب کی نگاہ میرے جگر کے ٹکڑے پر نہ پڑ جائے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مجتبیٰ آپ کو اپنی بہن کی درد کا احساس کہیں ایسا نہ ہو زینب کی نگاہ حسن کے جگر کے ٹکڑے پر پڑ جائے. آئیے امام مجتبیٰ وہ عصر عاشور زینب کبریٰ در خیمہ پہ کھڑی ہوں گی. جب دیکھا ہوگا عمر سعد نے حکم دیا 4000 تیر اندازوں نے فرزند زہرا پر تیروں کی بارش کر دی. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار چلائی، جسے کچھ نہ ملا پتھر کو اٹھاتا فاطمہ کے لال پر مارتا. یا امام مجتبیٰ ذرا آئیے زینب کبریٰ دل زینبیہ حسین کربلا کی زمین پر شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار 12 ضربے لگائی. کند خنجر کو حسین کے گلے پہ رکھا. ہائے زینب عمر سعد، اے عمر سعد میرا ماں آیا ذبح کیا جا رہا، تو دیکھ رہا. عجب نہیں مدینے کا رخ. نانا ذرا تشریف لائیے، آپ کا حسین 3 دن کا بھوک. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بارہ ناسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا ان کی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومنات کل مومنات تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خدا ان کی واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. جو مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، وہ سیلاب زدگان جو مصیبت میں گرفتار ہے، خدا ان کی واسطہ دیتے محمد و آل محمد تمام مومنات تمام سیلاب زدگان کی تمام مصیبتوں کو دور فرما. حاضر مجلس مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما، منتظمین کی مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحوم مومنات کی مغفرت فرما. خداوند کے واسطہ دے محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. ماتم حسین.